فہیم کیا ہوا, کیا کرنے گئے تھے, کڈنیپ کیسے ہوئے, ایک ملک سے اغوا کر کے آپ کو برما کیسے لگیا گیا, برما لے جا کر آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا, برائے کرم یہ تمام چیزیں بتائیے تاکہ جو پاکستانی وہاں پر پھنسے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا, آپ کے والد نے آپ پر ایک بار بھیجنے کے لیے پیسے بھرے, پھر اس سے زیادہ پیسے آپ کو واپس منگوانے کے لیے, ہمیں بتایا گیا تقریباً 30 لاکھ روپے آپ کو صرف واپس بلانے کے لیے دینا پڑا ہے مختلف مد میں. تو کیا ہوا, کیا کرنے گئے تھے, آپ کی کہانی, آپ کی زبانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے, ٹھیک ہے, کہ ایک بڑی فیملی میں دوبارہ لا کے مجھے بٹھا دی ہے. سوال یہی, آپ کو سرکار واپس لائی ہے نہیں میں یا آپ کی فیملی ہے؟ فیملی, گورنمنٹ کہیں نہیں تھی. گورنمنٹ نہیں تھی. اچھا جی. تو دوسری بات یہ کہ میں یہاں سے نا تھائی لینڈ وزٹ پہ گیا تھا, تو ایز پاپا نے کہا تھا کہ پاپا کے ایک دوست ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ایک بیٹا ہے, وہ پہلے جا چکا تھا برما میں, کام کر کے آیا تھا, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں اس کے بارے میں کہ وہ کام کر کے آیا ہے کہ نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو پاپا نے مجھے یہ کہا تھا کہ لڑکے سے مل لو, تو پھر ہم آگے جو بات ہے نا وہ چلاتے ہیں, آگے جو ویزے کی ہے یہ وہ جو بھی ہے, جو ایجنٹ ہے اس سے مل. جی اس سے مل لیں. ٹھیک ہے. تو پاپا مجھے لے کے گئے اس لڑکے کے ساتھ ملوانے, میں نے ملا احمد, اس کا نام. کہاں کا ہے وہ فیصل آباد کا ہے, کوہ نور سٹی کا, فیصل آباد بسم اللہ چوک کے پاس رہتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہاں سے جب میں نے مل لیا, اس نے ساری مجھے ڈیٹیل وغیرہ, جو ڈیٹیل بتائی تھی وہ جھوٹی تھی. اچھا. جو اس نے مجھے جس طریقے سے مجھے گائیڈ کیا تھا, لیکن وہ جو گائیڈنس تھی وہ بالکل رانگ تھی. کیا تھا کہ آپ وزٹ پر جائیں گے اور وہاں پر جا کر آپ کو ملازمت مل جائے. جی. ملازمت کس کمپنی میں بتائی؟ ملازمت اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کو نا ایک کال سینٹر میں لے کے جایا جائے گا, کمپنی کی رہائش ہوگی, کھانا پینا کمپنی کا ہوگا, ٹکٹ کمپنی کی ہوگی, سب کچھ کمپنی کا ہوگا. آپ کو ایئرپورٹ سے بھی کمپنی پک کرے گی, آپ کو جو آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہے وہ بھی کمپنی ہی کروائے گی. لیکن یہ سب کچھ رانگ ہے, سب کچھ غلط ہے, وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے. وہاں پہ جب میں تھائی لینڈ پہنچا, پہلے تو بینکاک, تھائی لینڈ جانے کا سارا بندوبست اس نے کیا. جو ویزا تھا وہ میں نے امبیسی سے لگوایا, ٹکٹ ہم نے, ٹکٹ کے پیسے بھی, جی وزٹ ویزا. ٹھیک ہے. کیونکہ تھائی لینڈ امبیسی میں جب, دوسرا تھائی لینڈ کہہ رہا ہوں, اسلام آباد امبیسی, جب میں انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا تو وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے ایک پراپر انٹرویو لیا جس کے مطابق آپ کو ویزا دیا جاتا ہے کہ آپ نیکسٹ کنٹری میں وزٹ کے لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ کی بھی نیت یہی تھی کہ آپ نے وزٹ کے بہانے وہاں جائے کام کرنا. جی. اسی وجہ سے آپ ان کے ہتھے چڑھ گئے. پھر جی. تو جب میں وہاں پہ پہنچا, پتایا ایئرپورٹ تھائی لینڈ کا, جب پتایا ایئرپورٹ. اچھا جی. تو جب میں وہاں پہ لینڈ ہوا, تو جب میں نے ان کے امیگریشن کروانی تھی, تو آئی تھنک ایک لائن لگی ہوتی ہے, تو سٹیپ بائی سٹیپ امیگریشن کرواتے ہیں. تو میں کافی پیچھے کھڑا ہوا تھا, تو وہاں کا جو تھائی کا جو بندہ تھا امیگریشن والا, اس نے مجھے پکڑا ہے بازو سے. اس نے مجھے بازو سے کچھ اس طرح کا پکڑا ہے کہ وہ جو اس کے ناخن تھے نا وہ میرے بازو کو لگ رہے تھے, یعنی کہ اس طرح اس نے اس قدر مجھے یعنی کہ نوچا ہوا تھا, زور سے پکڑا ہوا تھا. اور وہ مجھے نا ایک خفیہ سا روم ہے وہاں پہ لے گیا, جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی بندہ پکڑتے ہیں امیگریشن والے, یہ ہو گیا چرس وغیرہ اس طرح کی جو پکڑتے ہیں نا, یہ والا, وہاں لے گئے. تو وہاں اس نے مجھے سمپل سی ایک بات کیا کہ آپ کا پاسپورٹ کدھر ہے. تو میں نے اس کو پاسپورٹ دیا, اس نے مجھ سے کوئی کوسچن نہیں کیا, اس نے کچھ نہیں پوچھا, اس نے اسٹیمپ پکڑی ہے, اس اسٹیمپ لگائی ہے پاسپورٹ پہ. اسٹیمپ لگانے کے بعد اس نے پاسپورٹ مجھے دیا ہے, اور مجھے پھر اسی طرح جیسے مجھے پہلے پکڑ کے لے کے آیا تھا ویسے ہی پکڑا اور گاڑی میں دھکیل دیے. اچھا. اس نے آپ کو سارا سسٹم بریچ کروا کے, آپ نے اس نے آپ کو فاسٹ ٹریک کروا کے ایئرپورٹ سے نکال. جی ایئرپورٹ سے نکال دیا. یعنی وہ آپ کے جس مافیا کے ہتھے آپ چڑھنے جا رہے ہیں وہ ان کا اعلی کار تھا, اور تھائی ایئرپورٹ پر کام, تھائی ایئرپورٹ پہ. اور 10 سے 15 منٹ مجھے گاڑی میں بٹھایا گا. گاڑی ان کی ہوتی ہے وہ آٹومیٹک ہے, لاک تھی ان کے پاس, تو چابی تھی وہ لاک. ابھی تک آپ کو نہیں پتا, آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ کمپنی لے کے جا رہی, اور کمپنی کا بڑا اثر ہے جناب, انہوں نے ایئرپورٹ جو میرے فاسٹ ٹریک کرا لیا. جی. تو وہ تقریباً کوئی 10 سے 15 منٹ بعد اس نے مجھے پھر نکالا گاڑی سے, اور مجھے کہتا ہے اسی بندے نے, اور مجھے کہتا ہے کہ اپنا لگیج بتاؤ, آپ کا لگیج کون سا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ لگیج کافی دیر بعد آتے ہیں. بیلٹ پہ آ گیا ہوا. جی. تو جب لگیج میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا یہ میرا لگیج ہے, اس نے پھر ایک اور بندہ جو ٹیکسی والا تھا اس کو بلایا اندر ایئرپورٹ کے اندر, اور اس نے مجھے پھر پکڑا ہے اور دوسرا گاڑی میں ڈالا ہے, اور جو میرا سامان تھا وہ انہوں نے پیچھے ڈکی میں رکھ دیا. ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ بیٹھ گیا, تو اس نے کہا کہ پاسپورٹ دو.
वही शख्स? वही शख्स। ठीक है, उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? जी मैंने तस्वीर है मेरे पास। ठीक है, अगर वो आप बताएंगे तो स्क्रीन पर चल रही होगी। जी जी। ठीक है। तो वो तस्वीर जब उसने मुझे कहा कि अपना पासपोर्ट दो, मैंने उसको अपना पासपोर्ट दिया। वो इमिग्रेशन वाला नहीं, वो टैक्सी वाला जो ड्राइवर था। ओके। ठीक है, तो उसने मेरी पिक्चर ली है, उसने मेरी पिक्चर ली है। उसके बाद मेरे पासपोर्ट को स्कैन किया है, और स्कैन करने के बाद उसने कंपनी में यानी कि थाई ज़ुबान में, मेरे पास ट्रांसलेटर था, मैंने ट्रांसलेट ओपन किया हुआ था क्योंकि मुझे मेरे जो एक कज़न हैं तयाबू के बेटे, उन्होंने कुछ समझाया हुआ था कि उनको पता नहीं था कि अगर जहाँ भी कहीं जाना हो तो अपना ना ट्रांसलेटर ऑन कर लेना, ताकि तुम्हें पता हो तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रही है क्या नहीं। वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करना शुरू करता है ट्रांसलेटर? नहीं ऑटोमेटिक नहीं, उनका एक ग्रुप बना हुआ है। अच्छा। ठीक है, उन्होंने गाड़ी के अंदर ही फ़ोन यानी कि अटैच किया हुआ है, जैसे हम उबर वगैरह क्रीम वगैरह चलाते हैं ना, तो फ़ोन अटैच होता है। ठीक है। तो वो अच्छा वहीं पे अब उसने आपका किया, उसके बाद क्या हुआ? वो जब पासपोर्ट उसने स्कैन किया और मुझे ले गया, उसने कहा कि लास्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ बात कर लो। हाँ जी। तो वहीं पे मुझे थोड़ा सा शक हो गया था कि ये 2 नंबर कंपनी है कुछ, यानी कि गड़बड़ है इसमें। तो मैंने घर में कॉल की, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने पापा को कॉल की, इन्होंने अटेंड नहीं की क्योंकि वो जॉब दूसरा काम करते हैं इधर फैसलाबाद में, रिहाइश हमारी इधर है फैसलाबाद में, वो काम करते हैं। तो वो घर आए थे तकरीबन 12 बजे और वहाँ का टाइम था 2 बज रहे थे क्योंकि थाईलैंड 2 घंटे आगे। तो जब 2 से 3 घंटे का सफ़र मैंने तय किया तो मैंने कॉल घर की, तो वो जो साथ मेरे बैठा हुआ था उसने कोई हथियार था वो मेरे यहाँ पे रख दिया, कंपनी के बारे में कोई चीज़ शेयर नहीं करनी। अच्छा। हाँ जी। और वो ट्रांसलेटर वो भी? तो मुझे तो पता नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं, मुझे तो बस एजेंट ने यही कहा था कि आपकी जो कंपनी है ना वो थाईलैंड के अंदर है, नॉट अब बर्मा के अंदर नहीं है। मुझे बर्मा का उसने कुछ जिक्र भी नहीं किया, थाईलैंड के अंदर उसने कहा था, बीच के पास है बताया। यानी कि मेरे जो होटल रूम बुकिंग है ना उसके ऊपर लिखा हुआ था 8.5 किलोमीटर, यानी कि एयरपोर्ट से इतने दूर आपका होटल है, 8 किलोमीटर दूर इतना होटल है। आपने वहाँ पे 10 दिन स्टे करना है। वो मेरे पास सारा कुछ पड़ा हुआ है, पिक्चर्स वगैरह, ये बुकिंग भी पड़ी हुई है, टिकट्स भी पड़ी हुई हैं। 4 घंटे की मुसाफत चल रही, 4 घंटे मैंने सफ़र किया, 4 घंटे मैंने सफ़र किया। वहाँ पे मैंने ना, मेरे कज़न का फ़ोन है, मुझे कहता है कि किधर है तुम? मैंने कहा मैं थाईलैंड पहुँच चुका हूँ और जा रहा हूँ। नहीं छीना अभी तक? नहीं, फ़ोन नहीं था छीना, फ़ोन मेरे पास ही था। तो मुझे कहता है कि यहाँ पे तेरे आसपास कौन है? मैंने कहा एक ड्राइवर और एक मेरे साथ बैठा हुआ है। तो उसने कहा वो सुन तो नहीं रहा। 2 बंदे आपके साथ थे? जी 2 बंदे थे। तो उसने कहा सुन तो नहीं रहा। मैंने कहा उनको पंजाबी ज़ुबान समझ नहीं आती। तो उसने कहा कि साइड पे होकर ना मेरी कॉल सुन ले। फिर उसने मुझे ऑडियो कॉल की, पहले मैं घर वालों के साथ वीडियो कॉल कर रहा था, तो फिर उसने मुझे ऑडियो कॉल की। उसने मुझे सारा बायोडाटा समझाया। तो फिर उसको मैंने बोला कि ड्राइवर को बोला मैं स्टॉप द कार, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दें। तो उसने रात तकरीबन कोई 3:30 बजे का टाइम था वहाँ का। तो लेकिन 2 बजे तो आपका जहाज़ लैंड किया? नहीं 9 बजे लैंड किया, 9 बजे लैंड किया। तो वो अंदर गए हैं कुछ मार्ट से चीज़ें लेने, दोनों ही चले गए हैं, वो ड्राइवर भी और जो साथ में बैठा था। आपको नहीं पता? मुझे नहीं था पता, नहीं मुझे नहीं था पता। तो मुझे कज़न ने बोला कि भागो। मैं वहाँ से गाड़ी से निकला हूँ और एक जो बंदा था वो देख रहा था मुझे नहीं था पता कि वो मुझे देख रहा है। तो जब मैं गाड़ी से निकला हूँ, दरवाज़ा मैंने ओपन किया तो मैं थोड़ा सा साइड पे होने लगा, उसने पीछे से मेरे सर पे कोई चीज़ मारी, मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, मैं नीचे गिर गया। तो उसके बाद उन्होंने गाड़ी से ना इतना सा एक स्प्रे सा निकाला, वो मेरे ऊपर 2 दफ़ा यानी कि स्प्रे किया। और मैं ऐसे हूँ कि एक डिस्पोजेबल पर्सन बैठा हूँ, ना इधर देख सकता हूँ ना इधर देख सकता हूँ। होश में आप हैं, होश में आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे मोबाइल, इवन के मेरा जो पावर बैंक है वो भी, और पासपोर्ट भी, वो सारा कुछ निकाल लिया। पर्स भी निकाल लिया था मेरा, जिसमें मेरे पर्स, ID कार्ड और उसके बाद ATM कार्ड, ये वो सारा कुछ था। तो आगे 3 से 4 चेक पोस्ट आती हैं थाई की, जो जैसे चेक होती है थाईलैंड के अंदर ही। ठीक है। तो टूल प्लाजे के बिल्कुल साथ साथ ना 2 से 3 चेक पोस्ट आती हैं। तो उनके बंदे खुद के वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वो जो कंपनी है इसी माफिया के बंदे उसी यानी कि चेक पोस्ट के जो इंटर है ना वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ठीक है। तो वो जो उन्होंने मेरा पासपोर्ट निकाला है, उन्होंने ऐसे पासपोर्ट दिखाया बाहर और वो क्रॉस करते रहे, गो गो गो, सुनाई दे रहा था, यानी कि मैं रिस्पॉन्स नहीं था कर रहा था, सुनाई दे रहा था। तो गो गो की आवाज़ आ रही थी, गो गो ही हो। और जब मैं लास्ट चेक पोस्ट गुजरा हूँ, उसके बाद आगे ना वो माउंटेन स्टार्ट हो गई, जंगल हैं इस साइड पे, जंगल्स हैं, माउंटेन ही है, वो ही स्टार्ट हो गई। तो तब मुझे होश आया। तो तब मैंने, यानी कि वो मेरे साथ वाला बंदा था वो नहीं था। दिन अभी नहीं हुआ? दिन नहीं हुआ अभी। वो मेरा ख्याल है 4:43 का टाइम था उधर का, रात के
تو جب مجھے ہوش آیا میرے ساتھ والا جو تھا وہ نہیں تھا بیٹھا ہوا, صرف ایک ڈرائیور تھا. گاڑی چل رہی جی گاڑی چل رہی, اور میرا خیال ہے میں بھی شاید چیک پوسٹ پہ ایک بندہ اتر گیا ہو, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں. اچھا جی. پھر تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا ویئر آر یو, اس نے کہا میزورٹ سٹی. تو پھر میں نے اس کو بولا مجھے موبائل دے دیں. اس نے مجھے موبائل دیا, میں نے میزورٹ سٹی کے بارے میں سرچ کیا. میں نے میزورٹ سٹی کے بارے میں جب سرچ کیا تو انہوں نے تھائی لینڈ کا ہی سٹی بتا رہا تھا کہ ہم تھائی لینڈ کے ابھی اندر ہی ہیں, ابھی ہم کسی اور گوگل میپ دیکھ. ہاں جی کہیں اور نہیں جا رہے. ہاں. تو جب میزورٹ سٹی میں پہنچا ہوں تو ہوٹل کی جو بکنگ تھی نا وہ ہوٹل نہیں تھا, کوئی اور ہوٹل تھا. اس کی بالکل کونے کے اوپر کھڑا اس نے گاڑی یعنی کہ اوپر کھڑی کی ہے, اور اوپر سے کوئی ایک اور گاڑی آئی ہے, گاڑی چینج کی ہے. اور اس نے پیسے وغیرہ دیے. کتنی گاڑیاں ٹوٹل چینج ہوئی؟ ٹوٹل گاڑیاں 7 چینج ہوئی. ان 7 گاڑیوں کے چینج ہونے کے بعد آپ پہنچ گئے ریور پہ؟ ریور پہ پہنچ گیا. ریور پہ کیا ہوا؟ ریور پہ یہ کیا ہوا, ریور پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں نے ان کو بولا ہے کہ مجھے نا دریا کراس نہیں کرنا. اور یہ دریا بارڈر ہے؟ بارڈر کے بالکل ساتھ ہے, دونوں ملکوں کے درمیان. جی دونوں ملکوں کے ساتھ. اور دریا سے تقریباً کوئی 1.5 کلومیٹر کی مسافت پہ آگے لاسٹ تھائی لینڈ کی جو میزورٹ سٹی کی ہے نا وہ چیک پوسٹ ہے. اس کے بعد آگے برما ہے. آگے برما. ٹھیک ہے. آپ کو یہ وہ گوگل میپ سے پتہ ہاں جی وہ چیک پوسٹ سے نہیں لے کے گئے, انہوں نے یو ٹرن لے کے گلیوں سے لے کے گئے. اچھا جی. جو گلیاں جاتی ہیں وہاں پہ ایک ڈسپوزیبل ٹائپ نا ایک دروازہ ہے, یعنی کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دیوار ہے لیکن وہ دیوار نہیں ہے. وہ جو بندے پروفیشنلی ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ یہ دروازہ ہے کہ جہاں سے آگے جنگل سٹارٹ ہو رہا ہے, برما سٹارٹ ہو رہا ہے. تو جب انہوں نے مجھے انٹر کیا, انہوں نے دوسرا ایک نے میرا سامان اٹھایا اور 2 بندے میرے پیچھے چل رہے تھے. یہ ویڈیو میں جو سامان اٹھا کر جنگل میں نظر آ رہا ہے بندہ, وہ آپ کا سامان؟ وہ میرا سامان اٹھا کے چل رہا ہے. اور میں نے نا یہاں پہ رکھ کے نا ویڈیو بنا رہی ہے. وہ نیچے نا جس کو ہم بولتے ہیں وہ جو رینگتے ہیں جس سے ہم مچھلی وغیرہ پکڑتے ہیں نا, تو وہ نیچے رینگ رہے تھے. تو وہ نا یعنی کہ پینٹ سے یہاں تک آ گیا, تو وہ اس نے نا میری یعنی کہ کٹی کی. تو کافی یعنی کہ میرے پین ہوا. تو جو میں موبائل سے بنا رہا تھا نا ویڈیو, تو موبائل میرا اوپر ہوا, تو پیچھے والے نے دیکھ لی, وہ جو 2 بندے تھے انہوں نے پھر میرے سر پہ وار کیا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ دریا انہوں نے کیسے کراس کروایا میرے سے, مجھے اٹھا کے لے کے گئے ہیں, کیا ہوا ہے کیا نہیں. میرا سارا سامان ان کے پاس تھا. آگے آپ پہنچ گئے برما. اب آپ کو ہوش برما پہنچ گیا؟ برما ابھی بھی ہوش نہیں تھا. انہوں نے مجھے نا بٹھایا ایک سٹول پہ بٹھایا, اور میرے جو دونوں ہاتھ ہیں نا وہ نیچے ہیں اور میں جھکا ہوا ہوں, جیسے ہم لوگ رکوع میں جاتے ہیں نا نماز, ویسے میں جھکا ہوا ہوں. تو انہوں نے نا میرا ہی بیلٹ اتارا ہے, میرا ہی بیلٹ اتار کے, اور وہ جو دریا ہے اس میں پانی میں گیلے کر کے یعنی کہ میری کمر پہ مارے ہیں کہ اس کے نشان نہ پڑیں. کہ مینٹلی اس کو ٹارچر کرتے ہیں ہم لوگ. تو نہ انہوں نے مجھے موبائل دیا ہے, سارا کچھ میرے سے چھین لیا ہے. وہ جب بیلٹ انہوں نے میری کمر پہ مارے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے مارے کتنے نہیں. جب ہوش آیا تو اس سے 2 سے 3 منٹ بعد نا کمپنی کی گاڑی آئی ہے, لاسٹ 1 گاڑی. وین ٹائپ نہیں, دوسرا پراڈو تھی V8. اس میں باس آیا, وہ باس خود لے کے جاتا ہے وہاں سے. وہ چائنیز باس نظر بھی یہ تصویروں میں ہاں جی وہ باس خود لے کے جاتا ہے بندے وہاں سے برما کے دریا سے. جب آپ ریور کراس کر لیتے ہیں وہاں سے کمپنی کا کوئی اور پرسن نہیں آتا, صرف ایک باس ہی آتا ہے جس کی کمپنی ہے, وہ خود ہی لے کے جاتے ہیں. کیونکہ وہاں پہ کمپاؤنڈ بہت زیادہ 900 کمپاؤنڈ ہے. ہاں جی, اور ہر کمپاؤنڈ کا 900 کمپاؤنڈ میں تقریباً کتنا آدمی پھنسا ہوا ہے؟ ہمارے جو انڈر ہے وہ تو ہے 300. جہاں میں تھا وہاں پہ 300 کمپاؤنڈ تھے, وہاں پہ 4 سے 5 ہزار بندہ ہے. ان میں بنگلہ دیش بھی ہیں. 900 میں پتہ نہیں کتنا. ہاں جی وہ پتہ نہیں کتنے ہیں. ان میں بنگلہ دیش بھی ہیں, سری لنکن بھی ہیں, اس کے بعد ایتھوپین ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, اور چائنیز ہے. اور وہاں پہ کسی کو موبائل نہیں ہے, الاؤ نہیں ہے سوائے چائنیز کے. اچھا. وہاں پہ جتنے بھی چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں, چائنیز کام کر رہے ہیں, ایون کہ جیسے عام سیل مین بھی کام کر رہے ہیں نا, ان کو بھی موبائل الاؤ ہے. اچھا جی. وہاں پر کام کیا لینا, یہ اتنی پریکٹس اور اتنی ہیزل اٹھانے کی وجہ کیا چاہتے ہوتے ہیں وہ آپ سے کام کرواتے, حرام کام کرواتے, اسکیمنگ کرواتے. آپ کو کوئی پریکٹس نہیں کرواتے. یعنی کہ یہاں سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو 2 مہینے. مجھے لوٹنا ہی نہیں آتا, مجھے اسکیم کرنا ہی نہیں آتا, مجھے کوئی سکھایا. پھر آپ کو کرنٹ لگاتے ہیں, آپ کو ایک کال کوٹری میں لے جاتے ہیں. کال کوٹری میں لے جا کے آپ کو آپ کی جو شرٹ ہے وہ اتار لیتے ہیں, آپ کی پینٹ اتار لیتے ہیں, اور آپ کو ٹارچر کرتے ہیں.